السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اب اس کے لیے حفاظتی تدابیر کچھ بتائی جائیں گی، علاج بتایا جائے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. جس طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کی جاتی ہے، پرہیز کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے نظر بد اور جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے. حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے. یعنی دونوں چیزیں ہیں. اگر تکلیف نہیں آئی اور پہلے پڑھ رہے ہیں تو بچاؤ ہوگا، اور اس کے بعد وہ علاج ہو جائے گا. نظر بد سے اللہ کی پناہ پکڑنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے یہ دعا لکھ دی گئی ہے جو خاص طور پر نظر بد کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ان یوزول سمٹمز شروع ہو جائیں اچانک تو ریپیٹڈلی اس کو پڑھتے جائیں جب تک آرام نہ آ جائے. ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے، جیسے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ، میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے، وہ جلدی طاری ہونے والی ہو یا دیر سے، اور وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو. پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. پھر سخت مشقت اور بری تقدیر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا. اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. چھٹی بات، شیطان کی مخالفت کرنا. یہ بھی بہت ضروری ہے. مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں ہاتھ سے کھائے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. تو شیطان کی موافقت سے بچیں. مغرب کے وقت باہر نہ نکلنا، خصوصاً بچوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی ابتدا ہو یا شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو. اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. اور اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کا منہ باندھو، جسے آپ برتن دھو رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، الماریاں بند کر رہے ہیں. اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو. چوڑائی میں رکھنے کا مطلب یہ کہ جیسے چمچ لے کے گلاس کے اوپر اس طرح رکھ دیا جائے. اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو، یعنی لائٹس آف کر دیا کرو. اور یہ سب کچھ بسم اللہ پڑھ کر. پھر شیطان کی مجلس سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں، یعنی ہم لوگ بعض اوقات اس طرح لیٹ جاتے ہیں نا کہ باقی بدن دھوپ میں اور سایہ صرف چہرے پہ یا اوپر کے حصے پہ، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. سر کا جوڑا، یعنی بہت اونچے بال باندھنا. ابو سعید مقبوری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی اکٹھے کر کے وہ جمع کیے ہوئے تھے. تو ابو رافع نے اسے کھول دیا. اس پر حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے. تو ابو رافع نے ان سے کہا، اپنی نماز پڑھیے اور غصہ نہ کیجیے. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے.
یعنی اس کے اوپر جا کے شیطان بیٹھتا ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے کہ بعض اوقات بہت اونچے بال باندھ کر ایک بالکل الگ سر پہ سر نظر آتا ہے. یہ تو ویسے بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی نشاندہی کی کہ جن کے سر وختی اونٹ کی طرح اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. تو سر تو سب کا اوپر ہوتا ہے, تو سر کے اوپر ایک اور سر لگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے. سر پہ شیطان بیٹھ جائے تو کیا سوچنے دے گا. پھر گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے. گھنٹی شیطان کا باجا ہے. گھنٹیاں نہیں بجنے, تو بعضوں کو تو ایسی ڈیکوریشن لگا لیتے ہوا سے وہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہو. پھر فضول خرچی سے بچنا, اسراف سے بچنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی بلا ضرورت مال خرچ کرنا اور چیزوں کو ضائع کرنا. ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہو گیا کہ جہاں ایک ٹیشو پیپر سے کام چلتا ہوا 2-3 نکال کے پھینکنا. پانی اتنا کھول دینا کہ وہ ایک چمچ دھونا ہے اور پانی فل سپیڈ پہ کھولا ہوا ہے. اس کے طرح تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بلا ضرورت لائٹس آن کر کے چھوڑ دینا, گھر سے نکل جانا لائٹس پیچھے سے کھلی ہیں. تو یہ جو اسراف ہے, یعنی مال کا ضائع کرنا, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, ضرورت سے زائد استعمال کسی بھی چیز کا, وہ بھی نقصان دہ ہے. وہ بھی شیطان کو دعوت دیتا ہے, وہ شیطان کو خوش کرتا ہے. برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا.